السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ تھمبنیل سے بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اس وقت لوگوں کے اندر مایوسی بے انتہا ہے، جس طرف دیکھیے اس طرف مایوسی کی فضا قائم ہے، اور یہ مایوسی عموماً دو قسم کی پائی جاتی ہے۔ ایک مایوسی دنیا کے اعتبار سے، ایک مایوسی آخرت کے اعتبار سے۔ دونوں ہی مایوسی خطرناک ہو سکتی ہے، دونوں ہی مایوسی غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ مومن مسلمان دونوں صورتوں میں، چاہے دنیا کے معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہم باہر جاتے ہیں، چونکہ کاروبار بھی ہے تو کاروباری لحاظ سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی کاروبار نہیں ہے، معاملات نہیں ہیں، بزنس نہیں ہے، اس وجہ سے مایوسی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اچھا، جب مایوسی کی فضا قائم ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں بندہ ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور دوسرا وہ پھر اپنی زندگی کو ختم کرنے کی سوچتا ہے کہ یار دنیا میں کچھ رکھا نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور پیسہ نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کہتا ہے پھر میں یہاں پسٹل رکھ کے اپنے آپ کو قتل کر لوں، اپنی زندگی کو ختم کر لوں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ جب انسان مایوس ہوتا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو پسند نہیں کیا۔ مومن آدمی کے لیے مایوسی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے بہت اچھے سوچنے والے ہیں۔ بعض چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعض چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسے نہیں ملنا چاہیے، اس میں خیر نہیں، اس میں شر ہے۔ یا پھر اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت مانگ رہا ہے، اس چیز کو اس وقت نہیں، کچھ اور عرصے کے بعد اس کو ملنا چاہیے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ بعض چیزیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن رب جانتا ہے کہ یہ ابھی مل گئی تو اس کے نقصانات ہیں، اور یہ کبھی بھی مل گئی تو بھی اس کے نقصانات ہیں۔ لہٰذا رب رحمان دونوں صورتوں کے اندر، اگر اللہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ملنی چاہیے تو ابھی مل جائے گی، اللہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں ملنی چاہیے، بعد میں مل جائے گی، اللہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں ملنی چاہیے، اس کے ملنے میں شر ہے، خیر نہیں، کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے۔ انسان ظاہری کیفیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ظاہری معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ اپنی امیدوں کو باندھتا ہے، لیکن چونکہ رب سب کچھ جاننے والا ہے، رب غیب کا جاننے والا ہے، لہذا اپنے معاملات اللہ رب العالمین پہ چھوڑ کر بالکل فکر مند چھوڑ دیجئے، فکر کو چھوڑ دیجئے، مایوسی کو چھوڑ دیجئے، رب کے اوپر معاملات کو ڈال دیجئے اور بہترین طریقے سے زندگی کو گزاریے، چونکہ جب آپ مایوس ہوں گے تو پھر آپ غلط قدم اٹھائیں گے، پھر آپ خودکشی کی طرف جائیں گے، پھر آپ دنیا سے بھاگنے کی کریں گے، پھر آپ معاملات سے جان چھڑانے کی کریں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے تنگیوں کے بعد آسانیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ آج کل خودکشی کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے، لوگ سمندروں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان کو ختم کرتے ہیں، کوئی دریا میں چھلانگ لگا کے اپنی جان کو ختم کرتا ہے، کوئی پنکھوں سے جھول کے اپنی جان کو ختم کرتا ہے، کوئی کنپٹی پہ بندوق چلا کے اپنی جان کو ختم کرتا ہے۔ یعنی اس دنیا کے غموں سے نجات پانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اخروی کوئی معاملات نہیں ہوں گے، پھر اخروی غم کا کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی، اپنی یعنی خودکشی کر لی، تو آخرت کے اندر تو آپ کا انجام برا ہے۔ اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس دنیا کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے، اپنے آپ کو مایوس کن صورتحال سے نکالنے کے لیے آپ اپنی جان لے لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، تو خودکشی کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اس دنیا کی عارضی غموں سے، دنیا کتنے دن کی تھی؟ یعنی اگر آپ یہ غم سہتے رہتے، یہ کیفیت سہتے رہتے، تب بھی 50 60 70 سال کے اندر یہ غم ختم ہو جانا تھا، لیکن آپ نے اس 60 70 سالہ زندگی کے غم کی وجہ سے آپ نے ہمیشہ کی اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ لہٰذا مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری مایوسی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان یوں رکھتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ دونوں کنڈیشنز دنیاوی اعتبار سے ہو یا کہ دینی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، دونوں مایوسی گناہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اس دنیاوی تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظائف بتائے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو سمجھتا ہے میں تنگی کا شکار ہوں، جو سمجھتا ہے میں مشکلات کا شکار ہوں، میرے گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے، میرے بچے بھوک سے ہیں، غربت ہے، اس کے لیے ایک نسخہ، ایک وظیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کی کثرت کرے گا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العالمین اسے ہر تنگی سے نکال دیں گے، اللہ رب العالمین ہر غم سے اسے نکال دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا ہوگا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی فقر فاقے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ مایوس ہیں، آپ اداس ہیں کہ بزنس نہیں چلتا، کاروبار نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، خیر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ کو تعلق باللہ بنانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ مایوسی کی دلدل میں چلے جائیں، کیونکہ مایوسی کی دلدل میں جانے کے بعد خودکشی کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ مایوسی کی دلدل میں جانے کے بعد ڈپریشن اور ٹینشن اور اینزائٹی کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ لہذا اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیجئے اور خود انجوائے کیجئے، مزے کی زندگی گزاریے اور اللہ سے تعلق قائم کیجئے، استغفار کیجئے۔ اب رہی دوسری مایوسی کی بات کہ یار میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ کنڈیشن اچھی ہے، یہ کنڈیشن اچھی ہے کہ مومن امید اور یعنی اپنے نتیجے کے حوالے سے، اپنے اخروی معاملات کے حوالے سے مومن دونوں کنڈیشنز کے اندر موجود ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، یار مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، قبر پتہ نہیں جہنم کا ایک دروازہ بن جائے گی یا پھر جنت کا ایک باغ بن جائے گی، کیا ہوگا۔ یہ کنڈیشن مومن کے اوپر بہرحال ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹینشن ہے دین کے اعتبار سے یہ بری نہیں ہے، یہ اچھی ٹینشن ہے۔ یہ ٹینشن ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ جب اس کو یہ ٹینشن ہوگی تو وہ یقیناً اپنے لیے معاملات کو اچھے سے اچھا کرے گا، لیکن مایوسی اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ جب بندہ اللہ کی طرف سے مایوس ہوتا ہے کہ یار میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اب تو میرے لیے جہنم ہی ہے، میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اب تو میری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اب تو رب مجھ سے ناراض ہی ہوگا، تو پھر وہ مایوسی کی طرف جاتا ہے اور اس مایوسی کی وجہ سے وہ پھر گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ میری تو بخشش ہی کوئی نہیں، ایک قتل کروں یا 2 قتل کروں یا 10 قتل کروں، انجام تو میرا برا ہی ہونا ہے، لٹکنا تو پھندے کے اوپر ہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر وہ مزید گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مایوسی نہیں رکھی، فرمایا قل میرے حبیب کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے گنہگار بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پوری زندگی کے گناہ لے کر آ جا اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یار رب تو وہی ہے نا جس نے 99 آدمیوں کے قاتل کو معاف کیا۔ جب وہ رب 99 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے اور وہ بندہ نا امید نہیں تھا، جب اس نے 99 قتل کر لیے تو لوگوں سے پوچھا کیا میری توبہ اللہ رب العالمین قبول کریں گے؟ ایک جاہل آدمی نے کہہ دیا تیری کون سی توبہ ہے، 99 قتل کرنے کے بعد اب توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا یار جب 99 پہ معافی نہیں ملتی، چلو سینچری پوری کر لو، 100 کے 100 اس نے اڑا دیے۔ سینچری پوری کرنے کے بعد کسی نے کہا بھی تیری تو توبہ ہے، اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، 100 کیا 100,000 قتل کرنے کے بعد بھی اگر تجھے احساس ہو گیا، دل نادم ہو گیا، پشیمان پریشان ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، رب کو رحمان سمجھتے ہوئے، رحیم اور کریم سمجھتے ہوئے اگر تو نے رب سے توبہ کر لی تو رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے رب سے توبہ کی، رب نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ کفل کا واقعہ ابھی آپ کو یاد ہوگا، جس کی وجہ شہرت ہی زنا تھی، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، زنا کرتا رہا، اس نے اپنے رب سے توبہ کی، اس کے رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا۔ نہ صرف گناہوں کو معاف کیا بلکہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو رب نے نیکیاں بنا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا۔ اسی لیے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بس ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ کہ اپنے رب کو رحمان، رحیم اور کریم سمجھتے ہوئے رب سے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، اور گناہ پر معافی کے کچھ طریقہ کار ہے۔ نمبر 1 کہ جس گناہ پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی جائے اس کے لیے ندامت، پشیمانی اور پریشانی یہاں پر ہونی چاہیے، یعنی ظاہری طور پر نہیں کہ توبہ توبہ میری توبہ، ایسی کوئی توبہ نہیں ہے۔ جس گناہ کے اوپر آپ رب رحمان سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ رب العالمین کو رحمان، رحیم اور کریم سمجھتے ہوئے اس گناہ کا احساس یہاں پر ہونا چاہیے، اور پھر
آئندہ نا گناہ کرنے کا ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین انسان کے دلوں کے حالات سے واقف ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اس کی توبہ کے پیچھے ارادے کیا ہیں. ایک ارادہ تو یہ ہے کہ میں ابھی توبہ کر لوں گا، کل پھر گناہ کر لوں گا. ایسی توبہ رب رحمان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ توبہ جو سچی توبہ ہو، توبۃ نصوحہ، خالص توبہ ہو، پکی توبہ ہو، جو انسان ارادتاً اللہ رب العالمین سے کہے میرے اللہ آج کے بعد میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ کی قسم یہ ارادہ کرنے کے بعد جب بندہ رب سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسا معاف کرتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی اتنا رحیم اور کریم رب. تو پھر مایوسی کی کنڈیشن، مایوسی کی گنجائش پھر بچتی نہیں ہے. آپ مایوس نہ ہو، آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر توبہ کیجئے، رب کی رحمت پہ یقین کیجئے اور اللہ سے سچی توبہ کیجئے. اس توبہ سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ کریم ہمیں دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے تمام مایوسیوں کو ہماری دور فرما دے اور ہمیں اس دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.